السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. محترم و معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم جس چیز سے بہراور ہوں گے اور جو سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے انبیاء کے بعد سب سے بہترین نفوس قدسیہ، جنہیں ہم اور آپ صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ بڑی ہی ضروری باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسانوں میں سے جن کو بنایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی نصرت و تائید کے لیے، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، اپنے نبی کا مطیع و منقاد بن کر زندگی گزارنے کے لیے بہترین انسانوں کو چنا۔ صحابہ کسے کہا جاتا ہے یا صحابی کسے کہا جاتا ہے، اس تعلق سے بہت ساری تعریفیں اہل علم نے نقل کی ہیں، جن میں سب سے راجح، سب سے بہترین اور اچھی تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ فرماتے ہیں: الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام وان خلت فیہ الردہ، کہ صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، ایمان کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی حالت میں، اور اسلام پر ہی دنیا سے وہ گیا ہو، اس کی وفات بھی اسلام پر ہی ہوئی ہو، گرچہ اس کی زندگی میں موڑ آیا ہو، کچھ گردش ایام نے اس کے اسلام سے پھیر دیا ہو، کچھ وجوہات بنی ہوں جو اس کے اسلام سے مانے رہی ہوں، پھر وہ اسلام سے پھر گیا لیکن پھر وہ اسلام لے آیا، یعنی بیچ میں گرچہ وہ مرتد ہو گیا لیکن اس کی وفات اسلام پر ہی ہوئی اور اسلام کی حالت میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا تھا، تو وہ صحابی۔ اور اتنی بہترین اور جامع تعریف ہے کہ جس نے نبی سے ملاقات کیا، ایسا نہیں کہا جس نے نبی کو دیکھا ہو، کیونکہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ملاقات ہوئی، اسلام لائے، دین کی خدمت کی، جیسے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دو صحابہ کرام کا نام آتا ہے۔ یعنی دیکھنا یہ لازم نہیں قرار دیا، ملاقات کیا، کسی بھی حالت میں ملاقات کیا، اسلام کی حالت میں لیکن، اور اس کی وفات بھی اسلام پر ہوئی ہو تو وہ صحابی ہے۔ یہ سب سے جامع اور معنی تعریف۔ اب صحابہ کرام کی عظمت، ان کی خوبیاں، ان کی صفات، ان کی
اس دین کی نشر و اشاعت میں جو محنتیں رہی ہیں، جو کاوشیں رہی ہیں، اور اس دین کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو کندن بنایا ہے، اپنے آپ کو بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈالا ہے اور پریشانیاں جھیلی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں اسلام کی راہ میں، اور بہت ساری ان کی قربانیاں ہیں غزوات کے موقع سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرمانبرداری کے موقع سے، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے ماں کو چھوڑا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بہت عظیم قربانی ہے جن کو 2-4-10 منٹ میں، 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایک صحابی کی اتنی خوبیاں ہیں، اتنی عظمتیں ہیں کہ آدمی پڑھتا جائے تو اس کے دل میں ایمان کا ایک جذبہ، ایمان کی تازگی ضرور پیدا ہوگی، ایمان اس کا تازہ ہوگا۔ بس اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ کچھ بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کی عظمت مسلم ہے، اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، ضابط ہیں، ان میں، ان کی عدالت میں، ان کی ثقاہت میں، ان کی صاف گوئی میں، ان کی صداقت میں کسی بھی طرح کا شک اور شبہ کرنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے جیسا ہے۔ صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو چنا اپنے نبی کی نصرت کے لیے، اور ان کی عزت اور تکریم کو ایمان کا حصہ قرار دیا، ان کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا، کہا حبہم دین و ایمان و احسان۔ عقیدہ تحویہ میں عبارت ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان کا تقاضا ہے، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا کفر کی، نفاق کی علامت ہے۔ انصار سے محبت، مہاجرین سے محبت یہ ایمان کی ایک علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، ایک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور صحابہ کی ذات میں کسی طرح کی تشکیک پیدا کرنا، شبہ پیدا کرنا، شک میں مبتلا ہو جانا یا لوگوں کو کرنا، یہ گویا کہ پورے دین کو شکوک و شبہات سے گھیر دینا ہے، کیونکہ اولین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے، نبی کی تربیت میں رہ کر اپنی زندگیوں کو، آخرت کو، دنیا کو، آخرت کو بنانے والے، صحیح دین کو اللہ کے رسول سے حاصل کرنے والے یہی لوگ تھے۔ اور اگر صحابہ پر طعن زنی کی گئی، صحابہ کو غدار اور کافر کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر بھی لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا، کیونکہ جس کی تربیت میں پلے بڑھے، جس کی تربیت سے انہوں نے سیکھا، اس کی تربیت تو ظاہر سی بات ہے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی، لہذا صحابہ پر طعن زنی کرنا گویا کہ ایک طریقے سے انڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کرنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اپنے صحابہ کے بارے میں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کی عظمت یہ ہے، ان کی شان یہ ہے، انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کی راہ میں، اسلام پھیلانے کی راہ میں، کہ سنو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، تب بھی ان صحابہ کرام کے ایک مد کے برابری کا جو خرچ ہوتا ہے اس کے مقدار بھی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ان کا ایک مد خرچ کرنا صحابہ کرام کا تمہارے احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرنا ان کی ایک مد کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ کیا معنی اس کا؟ ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، ان کی شوکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو آدمی بغض و عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، صحابہ کرام پر شک و شبہ کرتا ہے، تو اس کو اپنی ایمان کی خیر ماننی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے اپنے صحابہ کے تئیں یہ تعلیم دی کہ اکرموا اصحابی،
میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی تعظیم کرو۔ سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا اور کہا دعوا لی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، میرے صحابہ پر تانہ زنی مت کرو، میرے صحابہ پر جھوٹ اور بہتان تراشی مت کرو، میرے صحابہ کے بارے میں غلط بیانی مت کرو، بد زبانی مت کرو۔ اور آپ نے فرمایا اکرموا لی اصحابی، اور بعض دفعہ کہا دعوا لی اصحابی، کہیں کہا احفظونی فی اصحابی، ارے میرے سلسلے میں میرے صحابہ کی حفاظت کرو۔ کیا معنی اس کا؟ یعنی ہر طرح سے ان کا تقدس، ان کی عظمت، ان کا احترام ہر مسلمان پر واجب اور لازم ہے۔ اور بعض اہل علم نے بھی کہا کہ جو صحابہ پر لعنت کرے، لعنت ملامت کرے، ان کو برا بھلا کہے، تو اس کے لیے بڑی ہی خطرناک دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے، جس کی مثالیں اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ آپ نے فرمایا من سب اصحابی فلعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے، میرے صحابہ کے بارے میں برے نظریات رکھے، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر سارے مومنین کی لعنت ہے۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان اتنا پختہ، اتنا عدیم المثال کہ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے ان کا ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ ویسے ہی ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تو تم ہدایت یافت ہو جاؤ گے۔ یعنی معیار ہدایت صحابہ کا ایمان ہے، تو پھر صحابہ جو معیار ہدایت ہیں، آپ ان پر تانہ زنی کریں گے، آپ ان کے ایمان پر بٹا لگائیں گے، ظاہر سی بات ہے آپ غلطی پر ہیں۔ اس لیے اصلاح ہونی چاہیے اور اپنے آخرت اور کی فکر ہونی چاہیے، اپنے عاقبت کی فکر ہونی چاہیے کہ انسان کو۔ اور یہی صحابہ کرام ہے کہ جب ان کو لوگوں نے برا بھلا کہا، منافقین نے برا بھلا کہا، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں منافقین صحابہ کے بارے میں کہ بیوقوف ہیں، یہ آپ پر تو بیوقوفوں نے ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بیوقوف ہیں۔ اللہ نے ان کا جواب دیا فوراً صحابہ کی طرف سے۔ اور صحابہ کے بارے میں کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک هم الراشدون، اور کہیں کہا اولئک هم المفلحون، کہیں کہا حافظون العابدون الساجدون الراکعون۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نے تعلیم دی کہ جو صحابہ کرام کے لیے ہمارے دلوں میں عظمت و احترام پر ابھارتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو اللہ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا پیغام سنایا کہ ہم سب سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، پھر آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا ہمیں صحابہ کرام پر ایمان رکھنا چاہیے اور ان کی عزت و تکریم کرنی چاہیے، ان کا دفاع کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر کچھ کہتا ہے تو فوراً اس صحابہ کرام کے دفاع میں آنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام میں شک کرنا گویا دین میں شک کرنا ہے، پورا دین مشکوک ہو جائے گا، دین برباد ہو جائے گا، حدیثوں پر عمل کرنا چھوٹ جائے گا، کیونکہ ساری حدیثیں صحابہ کرام سے ہی ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کے ذریعے ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرے۔ اور اللہ نے ان کی تعریف کی ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان ان کو محبوب، ان کے دلوں میں محبوب بنایا ہے، فسق کو، طغیان کو، کفر کو ناپسند کیا ہے۔ تو اللہ ناپسند کرے تو لوگ صحابہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا ایسی نیتیں جو رکھتے ہیں اسے دل میں، اپنے دل میں صحابہ کے تعلق سے، ان کو باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔